الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. مع بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال وبنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد. عزیز سامعین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ قلب سلیم ہے۔ ایک مومن کے لیے جو اپنی ذات سے مخلص ہے، جس کو اپنی آخرت کی فکر ہے، جس کو اپنی نجات کی چاہت ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ قلب سلیم کی نہ صرف تعلیم حاصل کرے بلکہ اپنے قلب کو اس مقام تک پہنچائے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمیں درکار ہے۔ اللہ جل شانہ نے سورہ الشعراء کی آیات کریمہ جو دو تھی، ان کے اندر قلب سلیم کی بات بیان فرمائی۔ قرآن مجید کے اندر قلب سلیم جو ہے وہ 2 بار آئے، یہاں سورہ الشعراء میں اور سورہ الصافات۔ تو ہر آدمی جس کو اپنی نجات درکار ہے اس کو قلب سلیم کا فہم ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ غافل لوگ یا جس طرح قلب کی اقسام علماء نے بیان فرمائی ہیں، یہ قلب سلیم ہے، ایک قلب مریض ہے اور ایک قلب میت ہے۔ تو ایک مومن کا جو دل ہے، جو قلب ہے، وہ سلیم ہو۔ اس کی اہمیت اور مقام کا اندازہ اس آیت کریمہ سے ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا یوم لا ینفع مال وبنون، قیامت کے حوالے سے بیان فرمایا قیامت والے دن نہ تمہیں تمہارا مال نفع دے گا، نہ تمہاری اولاد تمہیں فائدہ دے گا۔ پہلے تو اس حقیقت کو جاننا چاہیے کہ جنت جانے کے جو تقاضے ہیں، جو شرائط ہیں، وہ یہ قطعا نہیں کہ بھئی آپ کتنے بچے پیدا کرتے ہیں، اور یہ بھی قطعا نہیں کہ آپ کے پاس اتنی دولت ہے، بلکہ اس کے تقاضے ایمان، اعمال صالح، یہ چیزیں۔ تو یہ سامعین کرام، اب ایک آدمی کے پاس دولت تو بڑی تھی، مال و دولت، تو وہ اگر اس کے پاس اتنی دولت تھی، اگر وہ 1000 برس بھی دنیا میں رہتا تو وہ اس کو کافی تھی، لیکن وہ ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں، ایمان کی دولت سے وہ نابلد تھا۔ فرمایا کہ کوئی آدمی چاہے جتنا مرضی مال لے کے آ جائے، وہ زمانہ قدیم کا کوئی آدمی ہو، وہ قارون وغیرہ ہوں، وہ کوئی وقت کا فرعون ہو، جدید دور کے بڑے بڑے جو ہیں بزنس مین اور دنیا کے مافیا موجود ہیں جن کے پاس جو ہے دولت کے بے شمار خزانے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارے نزدیک نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح اولاد بھی، کہ آپ کے بنون ہوں، بیٹے ہوں، اولاد ہو، وہ اللہ کے ہاں یہ نہیں کہ آپ کے 10 بیٹے تھے چلے بھی، تو 5 بیٹے ہیں یا 2 ہیں تو آپ کو جنت ملے گی، تو جس آدمی کا 1 نہیں ہے تو اس کو جنت سے روک دیا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ دنیا میں تو تمہاری شان و شوکت کے، تمہارے چرچوں کے باعث ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت میں یہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی ویلیو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بتا دیں۔ تو فرمایا ہاں مگر الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ آدمی جو قلب سلیم لے کر آئے۔ مال کی، دولت کی، اولاد کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن قلب سلیم کی حیثیت ہے۔ اگر دونوں کا موازنہ کریں تو
تو قلب سلیم کی تو حیثیت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک مال و دولت کی حیثیت نہیں۔ قلب سلیم جو ہے وہ جنت میں لے کے جائے گا، لیکن مال اور دولت کی فراوانی بھی انسان کو جنت سے روک نہیں سکتی۔ تو پہلا اصول تو یہ تھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، یہ بھی قیامت کے حوالے سے بات بیان ہوئی۔ جب قیامت وقوع ہوگی تو جو آدمی اللہ کے حضور قلب سلیم کے ساتھ پیش ہوا، کون سا قلب درکار ہے؟ بقلب سلیم۔ تو اگر یہ قلب جو ہے اس قلب کے ساتھ پیش ہوا تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے القلب السلیم؟ ہے کیا چیز قلب سلیم؟ وہ کون سی ایسی خوبی ہے کہ جو ہو تو اور اس کو قلب سلیم کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ الذی یشہد ان لا الہ الا اللہ، قلب سلیم وہ ہے جس کا حامل کیا ہے؟ گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں، اور یہ بھی ساتھ کہے ولا یشرک باللہ شیء، بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ یعنی اللہ کی جہاں الوہیت میں وحدت اور شرک کی نفی، جس کا دل اس بات سے مزین ہے اس کا قلب سلیم، اس کا قلب زندہ ہے، اس کے اندر ہدایت پانے کی رمق ہے۔ تو آگے جا کے جب ہم آیات پڑھیں گے تو اس سے بخوبی اندازہ ہو جائے گا، اور جناب ابن عباس کا جو فہم ہے وہ بھی کھل کے سامنے ہو جائے گا۔ جناب یہ مجاہد جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ هو القلب الخالی من الشک والنفاق، یہ جو قلب سلیم ہے نا، یہ ہے کہ جو دل شک اور نفاق کینہ ان چیزوں سے کیا پاک ہو، وہ قلب سلیم۔ وہ کیا ہے؟ قلب سلیم، جس کے وجود میں کینہ ہو، حسد ہو، بغض ہو، وہ قلب سلیم نہیں۔ یہ حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، یہ خود کو تکلیف دیتا ہے۔ بھائی حاسد کا حسد کسی اور کو نقصان دیتا ہے، اس کو خود کو تکلیف دیتا ہے۔ کسی کینہ پرور کا کینہ اس کو خود کو بے قراری دے گا، کسی کا بغض اس کی جو ہے وہ روح تک کو زخمی کر دے گا۔ تو یہ بیماریاں ہیں، یہ کیا ہے؟ بیماریاں ہیں۔ تو ان کا علاج کوئی میڈیسن دوائی سے نہیں ہے، کوئی دوائی کھائیں اور حسد کا علاج ہو جائے۔ جس طرح جسمانی بیماریاں ہیں وہ بھی انسان کو بے قرار کرتی ہیں، لیکن جو قلبی بیماریاں ہیں وہ تو ہر دفعہ بس دل کو چھلنی کر دیتی۔ تو عزیز سامعین کرام، اس سے بچائے گا کیا چیز؟ ایمان۔ حسد، کینہ، نفاق یہ قلب سے اس وقت نکلیں گے جب دل میں ایمان ہوگا۔ ایمان کی جو طاقت ہے وہ انسان کو یہ سجھاتی ہے کہ بھائی جس طرح میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، انہی کا تو رب ہے، انہی کو تو عطا کرے گا، تو مجھے کس چیز کا حسد ہونا چاہیے؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تو سب کے لیے بنائی ہے، تو کچھ باتیں اللہ نے اور کچھ صلاحیتیں اور کچھ نعمتیں اللہ نے مجھے ودیعت کر دی ہیں اور کچھ ان کو کر دی ہیں، تو میرا حق نہیں بنتا کہ اللہ کی اس تقسیم پہ میں اعتراض کروں۔ حاسد کیا کرتا ہے؟ اللہ کی تقسیم پہ حسد کرتا ہے، اس کو صحیح معرفت کا پتہ نہیں ہے۔ حقیقتاً تو وہ اللہ تعالیٰ کی فیصلے پہ وہ ناراض ہوتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں، یہ جہان اس کے لیے بھی ہے، وہ صرف میرا رب نہیں، ان کا بھی رب ہے۔ اچھا جو مخلوق ہے اس کا حق بنتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوشی بھی دے، چاہے وہ جتنے نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی فرمایا کہ میں ہی ہوں رب العالمین، سارے جہانوں کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو اس میں کوئی تخصیص نہیں۔ تو
کینہ، حسد یہ اس وقت پیدا ہوگے جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت کا پتہ نہیں، وہ سمجھے گا بھئی یہ تو ایسے ہے، لیکن جس کو ایمان آیا تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے اس کو بھی نعمتوں سے نوازا ہے، مجھے بھی، تو کیوں نہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں، کیوں نہ میں اللہ کی اس دی ہوئی نعمتوں کو مثبت کاموں میں استعمال کروں۔ اس کی فکر دنیا میں نہیں بلکہ اپنے آپ کو مومن بنانے میں، صحیح مسلمان بنانے میں لگے رہتے ہیں، اس میں آپ مقابلہ کریں تو کوئی روک ٹوک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ حکم عطا فرمایا کہ آپ کیا کریں، نیکیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ، کیونکہ نیکیوں میں مقابلہ کریں گے جس سے سیراب دنیا کے لوگ بھی ہوں گے، تمہارے درجات بھی بڑھیں گے، تمہارے مقام بھی بڑھیں گے۔ تو یہ کس کی شان ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو بھائی یہ جن لوگوں کی بے قراری ہوتی ہے اور جن کو حسد، اور اللہ تعالیٰ ان کو بے پناہ دیتے ہیں، اور دوسروں کو دیکھ کے برداشت نہیں کرتے، تو یہ کوئی میڈیسن یا دوائی تو نہیں ہے کہ کھلائیں گے تو سکون ہوگا، بلکہ کیا ہے، یہ ایسی طاقت ہے ایمان کی، اس کو دور کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاسدین کے حسد کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ جو حسد کرتے ہیں، ایک مومن کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، کہے کہ قل اعوذ برب الناس، وہ جو ہے خود کو اللہ کی پناہ میں دے، اس پروردگار عالم کی پناہ میں جو کیا ہے سارے لوگوں کا رب، مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، یہ جتنا بھی خناس کا وسوسہ ہے سب من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اسی طرح اس سے پہلی صورت میں بھی فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کس کے حسد سے؟ شر حاسد اذا حسد۔ تو جب مومن اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو حاسدین کا حسد بھی کچھ نہیں کر سکتا، وہ خود اپنی آگ میں۔ دیکھیں حسد ایک ایسا گناہ ہے کہ جو انسان کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی دلوائے گا۔ بھئی حاسد آدمی خوش رہے گا؟ حاسد آدمی کو تو بے قراری رہتی ہے، اس کو تو بھئی تکلیف رہتی ہے، تو وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی بھلے اور وہ مختلف جو ہے معاملات کرے۔ بہرحال وہ لوگ بعض لوگوں کو خوش بھی نہیں دے سکتے، ان کا ایک طریق ہوتا ہے۔ تو ایک ایسا ہے، مجھے چھوٹا موٹا واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ ہمارے ایک دوست نے سنایا تھا کہ یہ جو بیکورڈ علاقے ہیں وہاں ایک لڑکا پڑھ گیا، ہوشیار تھا کہ وہ پڑھ گیا، اس کی کوئی چھوٹی موٹی نوکری لگ گئی، وہ گورنمنٹ کا ملازم ہو گیا۔ تو وہ نوکری کرتا رہا، تو ایک دن ان کے دفتر میں ایک انہی کے علاقے کا معزز یا بڑا سردار ہے، تو اس نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے علاقے کا ہے، تو میں نہ ذرا اس کو آگے بڑھ کے، جس طرح ایک انسان خوش ہوتا ہے تو آگے بڑھ کر اس کو اس نے میں اپنا تعارف کرایا کہ میں فلاں فلاں کا بیٹا ہوں، تو اللہ کا شکر ہے یہ میری نوکری لگ گئی ہے، تو میرے لئے کوئی کام ہے تو بتائیں۔ تو وہ آدمی جو تھا اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بتا، تو وہ بیٹھ گیا۔ تو اس نے کہا کہ وہ نا یہاں فلاں موٹر سائیکل کھڑا ہے، تو یہ نا فلاں جگہ چھوڑنا ہے تو چھوڑ گیا۔ تو اس نے کوئی مسئلہ نہیں، وہ اٹھایا اور چھوڑ گیا۔ خیر وہ وقت گزر گیا، تھوڑے دنوں بعد پولیس نے اسے پکڑ لیا اور چوری کے الزام میں۔ تو جو علاقے کا سردار تھا نا، تو اس نے اس کو چوری کے الزام میں گرفتار کرا کے پہلے تو اس کی نوکری ختم کر دی اور اس کے بعد اس کو جیل کرا دی۔ کہتے ہیں بھئی یہ اس کی جرت کیسے ہے کہ یہ بھئی یہ کل کو ہمارے علاقے میں ان کے پاس دولت آ جائے گی یا فلاں، تو اسے برداشت نہ ہو۔ اب وہ دیکھیں کتنا بدقیمت آدمی ہوگا نا، کہ جس نے ایک آدمی کی محنت، اس کی ہری بھری زندگی کو جو ہے وہ تاریک کر دیا، اور کس چیز کی سزا دی؟ تو وہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے حقوق ہمارے ہیں، کہ تمہاری اوقات کیا ہے، اللہ نے تمہیں بس ایسے دے دیا، تمہارے اندر تو انسانیت ہی نہیں ہے۔ وہ باقی خوبیاں تو دور کے بعد ہے نا، بنیادی وصف تو انسان میں انسانیت ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ دینداری کجا
تمہارے اندر تو ہیومینٹی بھی نہیں، بس اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ یہی لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے اس دولتیں طاقتیں توق بن جاتی ہیں۔ جہنم میں اونچے اونچے جو درجے ہیں انہی کو ملتے ہیں، تو ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا۔ تو یہ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، لیکن یہ مرے گا کیسے؟ جب ایمان آئے گا۔ تو عزیز سامعین کرام، تو مومن کا قلب عند المجاہد یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو خالی ہو شک اور نفاق سے۔ اسی طرح جناب ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلب سلیم وہ دل ہے جو حق کو پہچاننے میں معاون، حق کو پہچاننے میں معاون ہو اس سے، اور وہ آدمی حق سے محبت کرے اور اس کے خلاف کسی کی بات کو بھی قبول نہ کرے، یعنی حق کو قبول کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، حقیقت حقہ کو قبول کرے، اسی سے محبت کرے اور اس کے حکم کے آگے کسی کو بھی بروئے کار نہ لگائے۔ تو خواہشات کے غلام جو ہے نا، وہ آپ دیکھ لیں کہ انسان جب نفس کی حکمرانی آتی ہے کہ قلب سلیم کو چھوڑ کے قلب مریض یا میت والا قلب ہوتا ہے، تو انسان عجیب و غریب فیصلے کرتا ہے۔ تو یہاں ہماری ایک تاریخ ہے مخدوموں کی، اور یہاں کے بڑے بڑے کو جب انگریزوں نے محمد اللہ بنایا تو ہمارے علاقے کے بھی بڑے بڑے مخدوم تھے، گیلانی تھے، گردیزی تھے اور خاکوانی تھے اور بڑے بڑے لوگ تھے۔ اب یہ سارے جب انگریزوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ شریعت کا قانون چاہیے یا دوسرا ہندی قانون یا انگریزی، تو سب نے کہا کہ ہمیں کوئی محمد اللہ نہیں چاہیے۔ ایک بھی مخدوم صاحب نے قبول اس بات کو نہ کیا کہ وراثت کا قانون اور یہ ساری چیزیں کسی ایک آدمی نے بھی قبول نہ کیا۔ وہ ڈیرہ غازی خان کا ایک تھا، اس کا نام آتا ہے کہ وہ واحد بندہ تھا جس نے سردار نے کہا کہ میں اس کو قبول کروں۔ جب مزاج، جب کردار، جب خواہشیں، جب سوچیں، اب دیکھیں نا یہ بڑی پرانی بات ہے، اب ان میں سے کوئی بندہ بھی زندہ تو نہیں ہے نا، وہ ہے زندہ۔ ان کی زمینیں وہ کیا کرتے تھے پھر بھائی بیٹے کی شادی کرا رہے قرآن مجید سے، بھائی زمینیں بچانے کے لیے کس سے شادی؟ قرآن مجید سے بھائی، اور یا پھر ان کو کنواری رکھنا یا کبھی وہ امام غیب سے کرا دینا۔ اب وہ عورتیں، ظاہر ہے کہ ہر انسان کی ایک اپنی ضروریات اور تقاضے ہوتے ہیں، تو وہ جتنے بھی گناہ ہوئے ہوں گے وہ سب اسی کے، اور جتنی بھی انسان کی زندگی میں جو تاریکی بھرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے۔ تو اب وہ قبروں میں اور اللہ کے یہاں تڑپ رہے ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ ایسے ہی لوگوں کو کوئی سکون تھوڑا ہے کہ جو لوگ جو ہے اپنی انا، اپنے گندے نفس کی پیروی کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ تو یہ اسی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جو ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کی ہے۔ یہ دیکھیں ہر آدمی یہاں کافر ہے، مندر جا رہا ہے، اس کی بھی نیت خالص ہے، وہ بھی پورا یقین رکھ کے بتوں پہ جھک رہا ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ جس کی اللہ کی رضا کی نیت ہوگی محض، اور اس کا قلب سلیم بھی ہوگا۔ ورنہ کون ہے بھائی جو دہشت گرد ہے، مسجدوں میں بم دھماکے کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے، اگر میری نیت ہے کفر کو ختم کرنا۔ وہ جو مندر کے آگے گھنٹے بجا رہا ہے تو وہ بھی تو اپنے مذہب کے ساتھ پورا مخلص ہے یا نہیں ہے؟ یہ کفار مکہ جو بدر کے میدان میں اترے تھے تو وہ اپنے اس فکر کے ساتھ کتنے مخلص تھے۔ نیتیں تو یہی تھی کہ یہ جھوٹے ہیں اور ہم سچے ہیں، ہم نے سچ کا ساتھ دینا، لیکن وہ چیز تھے تو جھوٹے خود۔ تو جب تک انسان کا جو ایمان ہے وہ صحیح نہ ہو تو کافر بھی اپنی نیت پہ پکا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں ٹھیک، تو وہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میں نے تو سارا سسٹم ہی اور کر دیا۔ تو قلب سلیم کے جو دشمن ہیں کینہ و حسد ہے، جو دل کو جلاتا ہے اور دکھاتا ہے۔ اب یہ کینہ ہو، حسد ہو، یہ دنیا میں تکلیف دیتے ہیں، پھر گناہ بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک دل جل رہا ہے، دوسرا گناہ بھی مل رہا ہے، تیسرا یہ ہے کہ آخرت میں سزا بھی ہو، تو فائدہ کی کوئی فائدہ ہے؟
इसी तरह रियाकार अमल सही होता है लेकिन उसकी नीयत गंदी होती है, दिखावा। क्योंकि अल्लाह ताला क्यों दिखावा को पसंद नहीं करते? वो तो दिखावा तो भाई नजर तो ठीक आ रहा है, क्योंकि इंसान की जो नेकी है ना वो महज खुलूस पर मबनी होता है। कोई आदमी कोई नेकी करे तो किसकी रजा के लिए? अल्लाह ताला की रजा की, बाकी कुछ भी ना हो, कोई उसके मकासद ना हो। तो रियाकारी भी एक बुरी चीज़ है। तकब्बुर ये भी शैतान की मीरास है, ये भी कल्ब सलीम की दुश्मन है कि इंसान मुतकब्बिर हो। और ज़ाहिर है कि ये बड़ाई तो किस वक्त पैदा होगी? जब वो खुद को बुलंद और दूसरों को नीच समझेगा, और वो तकब्बुर में फिर गिरफ्तार होके खड़ा रहेगा। तो क्या करता है? वो तकरीब में इंसानियत छोड़ देता है। और फिर तकब्बुर कभी भी इस्लाम में कभी सिफ़त के तौर पे इस्तेमाल नहीं। भाई इस्लाम ने हमेशा तकब्बुर की क्या की है? मज़म्मत की है, हर जगह पे, हत्ता कि दुश्मन के सामने भी तकब्बुर नहीं इस्लाम ने पसंद किया। तकब्बुर बुरी चीज़ है, ये मिरास है शैतान ने भी तकब्बुर किया था। आदम अलैहिस्सलाम को आप देख लें कि उन्होंने आजिज़ी, इनकसारी वो अख्तियार की, उनके अंदर वजूद था, उनके अंदर खुशनुदी थी, उनके अंदर ये जज्बा था अल्लाह तबारक व तआला को पाने का। इब्लीस के अंदर अपना अनाद था, उसे कोई फिक्र न थी कि मेरे इस कदम से, इकदाम से मैं खुद अल्लाह ताला से दूर हो जाऊंगा और मुझे क्या हक बनता है। तो ये भी एक बुरी बात है। हुब्बे दुनिया ये भी कल्ब सलीम के खिलाफ है कि सारी दुनिया से, यानी दुनिया की मोहब्बत जो है दीन की हलावत को छीन लेती। वे ज़रूरियात तो हैं, पर एक मोमिन को हुक्म तो नहीं दिया गया कि अपनी दौलत उठा के बाहर फेंक दे, लेकिन यह बताया गया कि उसके लिए मारा मारा न फिरे, बाकी वो सब कुछ भूल जाए और बस एक ही चीज़ हुब्बे दुनिया में गिरफ्तार हो जाए, हुब्बे दुनिया के चक्कर में खुदा को भी भूल जाए। भाई फिक्र रोज़गार है, राज़े का ख्याल। खुदा को भूल गए लोग, फिक्र रोज़गार है। खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोज़गार में, ख्याल रिज़्क़ है, राज़े का ख्याल है। तो ये भी बुरी चीज़ है कि इंसान जो है अपने रब को भुला दे। कोई ऐसा काम नहीं दुनिया में कि जो जिसको करे तो जायज़ हो कि बिल अल्लाह को भूल गए। अल्लाह ताला को नहीं भूलना चाहिए, उस राज़े को नहीं भूलना चाहिए। इसी तरह नफा को शक जो दिलों को ज़हर आलूद करता है, ये भी कल्ब सलीम के क्या है? सिरे से खिलाफ है। तो जी सामीन किराम, ये उसका बुनियादी नुब्ज़ा या खुलासा था, या समरी थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये बताया कि भाई ये यौम ला यनफ़अु मालुन व बनून, ये दुनिया में तो ये चीज़ें नेमत के तौर पर हैं, लेकिन क़यामत वाले दिन ये माल चाहे जितना मर्ज़ी क्यों ना हो, ये तुम्हें नफ़ा ना देगा, औलाद भी नहीं देगी। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर वो आदमी जो कल्ब सलीम लेकर आए। इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम, सूरह साफ़ात में बयान फरमाया कि वो आदमी जो कल्ब सलीम लेकर आया। तो ये सामीन इकराम, अब इसकी इस्लाह कैसे हो? हमारा दिल इत्मीनान कैसे, मुतमईन कैसे? देखिए ये बड़ी खूबी है। इंसान अगर बेकरार हो तो चाहे वो जितना मर्जी कीमती लिबास से मुज़य्यन हो, कीमती मकान और जगह पर हो, तो वो उसकी बेकरारी कम नहीं। अगर वो खुश है तो फिर वो उसे किसी चीज़ की खारिज में ज़रूरत नहीं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की एक सुन्नत है। तो सबसे पहले इस्लाह कल्ब के लिए जो नुस्खा कीमिया है वो तौहीद है, वो ईमान बिल्लाह है। ये ऐसी ताकत है कि दिल अल्लाह के साथ खालिस जो है वो हो जाए, उसका ताल्लुक़ खालिस है। अगर आपने बेकरारी से बचना है, हसद और कीना से बचना है, और तज़ब्ज़ुबी ज़िंदगी से बचना है, और बुरी ख्वाहिशात से बचना है, तो उसका एक ही तरीक़ है, और वो है कि इंसान का फ़िक्र का महवर वो ज़ात बारी ताला। तो तौहीद, ईमान बिल्लाह, ये सबसे बड़ी बात कि देखें, जिसने सिर्फ हमें जिस्म ही नहीं बख्शा बल्कि जिस्म की तमाम ज़रूरियात भी बख्शी, और उसके ने सिर्फ जिस्मानी नहीं हमारी रूहानी और फ़िक्री हिदायत का भी बंदोबस्त भरपूर तरीके से किया है। इसी तरह तौबा और इस्तिग़फ़ार, कि ये
توبہ و استغفار کرنے والا آدمی متکبر کیسے ہو سکتا؟ وہ تو عاجزی کرنے والا اور جھکنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک تو انسان کے دل پہ حکمرانی کرے اس ذات کبریائی کا ایمان، دوسرے نمبر پر فرمایا کہ توبہ و استغفار، یہ دلوں کی میل کو نکال کر، توبہ رجوع کرنا ہے، استغفار معافی مانگنا ہے، تو دل پہ لگے زنگ کو دور کر دیتا ہے۔ اور پھر جب اللہ کی یاد سے دلوں کو منور کیا جائے، یعنی ذکر الہی، یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ انسان ذکر الہی کو حاصل کرے۔ اسی طرح جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بھائی یہ کن کے دل ہیں کہ جن کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے؟ اگر سب کے دلوں کو اطمینان آتا تو یہ مسجد آدھی ہوتی، یہ بھری ہوئی نہ ہوتی۔ تو بھائی اب کتنے لوگ ہیں جن کی دلوں کی غذا موسیقی ہے، بار بار سنتے ہیں، دل تھکتا نہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں کو یا مسجد آئے تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، یا بے قراری سی شروع ہو جاتی ہے، یا کوئی ایسی ہے بیٹھا یہاں ہوتا ہے اور ولی کی طرح اڑ کے دنیا میں سیر کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ولی بھی ایسے تھے نا، تو مخدوم عبدالرشید حقانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کھڑے تھے ایک دفعہ، بلکہ وہ کھیت کر رہے تھے، تو وہ ہل چلا رہے تھے، تو وہ خلیفہ آیا تو اس نے سلام کیا، تو دادا جی نے سلام کا جواب نہ دیا، تو فصل اس طرح وہ کر رہے تھے۔ اگلے چکر پہ آئے تو پھر انہوں نے کہا السلام علیکم ایھا الشیخ، تو پھر بھی سلام کا جواب نہ دیا۔ تو تیسرے چکر پہ آئے تو انہوں نے پھر سلام کیا، تو انہوں نے پھر جواب دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے بھی تو میں آپ کو 2 دفعہ جو ہے سلام تو عرض کیا، لیکن آپ نے جواب تک نہ دیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نا اس وقت دلی گیا ہوا تھا، دلی میں شہزادی کے کمرے کو آگ لگی تھی، تو آگ بجھا رہا تھا، اس لیے پھر میں وہاں مصروف تھا، تو یہاں پھر میں سلام نہیں دیا۔ تو بندے نے وہ ڈیٹ اور ٹائم لکھ لیا، تو وہ خیر وہ پھر دلی گئے، تو دلی سے پتہ چلا تو وہ جی محمد تغلق کی بیٹی تھی، اور محمد تغلق کو یہ واقعہ سنایا کہ وہ جو آپ کی بیٹی کے محل میں آگ لگی تھی، تو یہ شیخ جو تھے وہ عبدالرشید حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بجائی۔ تو انہوں نے پھر وہ اسی خوشی میں انہیں رشتہ بھی دے دیا۔ خیر وہ لمبا واقعہ ہے، تو آپ بھی ولیوں والے کام نہ کریں۔ وہ بیٹھا مسجد میں ہے اور اڑان اور جگہ ہے، تو وہ پھر بات سمجھ نہیں آتی۔ حالانکہ سلطان جو تغلق تھا نا، وہ حضرت عبدالرشید حقانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد پیدا ہوا ہے۔ جب وہ زندہ تھے وہ پیدا نہیں ہوا تھا، اولاد بعد کی بات ہے۔ تو یہ ہمارے ہیں کچے مالک، اب انہوں نے اور بادشاہ چن لیا ہے، کہتے ہیں اے نہیں وہ بھی آئی کو، تو خیر وہ جھوٹوں کو کیا کہیں، وہ تو اپنے دلوں کو تسکین دیتے رہیں گے۔ تو یہ بھی ایک آدمی کی نالائکی ہوتی ہے کہ وہ بھئی آپ مسجد میں بھی بیٹھے ہیں، بات بھی سن رہے ہیں اور اصل میں سن بھی نہیں رہے، تو یہ تو پھر ایک بندہ جو ہے نا وہ فائدہ نہیں ہوگا نا۔ میں جس مقصد کے لیے آئے، میں پانی پینے آئے تو پانی نہ پئیں تو واپس چلا جائیں تو پھر فائدہ کیا۔ تو یہاں پہ بھی انسان پوری توجہ کے ساتھ، رجوع کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ پروردگار مجھے تو ہدایت دے، میرا تو دل موڑ دے، تاکہ میں جو ہے بہتر سے بہتر انسان بنوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کوئی جتنی بھی دنیاوی چیزیں ہیں کسی کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھی، جس طرح فرمایا کہ یوم لا ینفع مال و بنون، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو من جاء بقلب سلیم، تو وہ جو قلب سلیم کے ساتھ آیا نا اس کی ہم قدر کریں، تو اس کے لیے تو یہ چیزیں ضروری ہیں۔ تو فرمایا کہ اسی طرح قرآن سے تعلق، قرآن کے ساتھ اوڑھنا بچھونا، قرآن کی تعلیم، قرآن کو سیکھنا۔ تو ابھی میرے وہ ایک روم میٹ تھے چینی جو میرے ساتھ کافی عرصہ رہے ہیں، 4-5 سال، تو وہ کل مجھے بتا رہا تھا کہ بھئی وہ نا اس کے دادا جی بھی ہیں، ان کے دادا مسلمان ہوئے تھے،
تو کہتا ہے کہ میں آج تک دادا کو پڑھا رہا ہوں. میں نے کیا پڑھا؟ قرآن پڑھا رہا ہوں. تو میں نے اس کو بتایا کہ ان کو بنیادی صورتیں یاد کروا دو اور چند دعائیں وہ یاد کرا. تو اس نے مجھے بتایا کہ پھر وہ نا میں نے انہیں پہلے تو سورہ فاتحہ یاد کرائی ہے. وہ آپ دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں کہ کیونکہ عمر زیادہ اتنی اچھی انہیں آتی نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ چھوٹے چھوٹے جملے الحمدللہ، استغفر اللہ، یہ کرو. اب یعنی ایسا ملک جہاں پہ دین کا نام تک نہیں ہے، وہاں پہ کسی آدمی کا تو وہ پورا مہینہ وہ جو تھا نا وہ پڑھاتے رہے قرآن. تو وہ پھر وہ ہوتے ہیں بھائی جو کام کرے نا وہ سارا دے کے کرتے. ہماری طرح نہیں ہے میں 5 منٹ پڑھا دو چھٹی. تو مقصود یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے. ابھی تو آپ کے پاس وقت بھی ہے، صحت بھی ہے اور دماغ بھی ہے. ہو سکتا ہے کل کو جو ہے وہ آپ کو یہ بھول جائیں. ہمارے سامنے کتنے مشاہدے ہیں. تو ایک ہمارے جاننے والے مجھے بتاتے تھے، حالانکہ وہ امام بھی تھے، کہتے ہیں کہ اب میری عمر ایسی ہے کہ میں سورہ فاتحہ بھول جاتا ہوں. حالانکہ وہ امام بھی تھے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دماغ بھی ساتھ نہ دے، نام تک بھول جاتے ہیں نا. الی ارذل العمر. کئی اس طرح کے واقعات سنانے شروع کریں تو بے شمار لوگ ہیں. ایک بڑے عالم تھے اور سعودیہ میں مقیم تھے. تو ان کو ایکسیڈنٹ ہوا. حالانکہ وہ اس نے عام تک محنت کی، ہر شعبے پہ اس نے کتاب مرتب کی اور بڑی شاندار کتابیں تھیں. لیکن وہ پتہ نہیں ایکسیڈنٹ ہوا، وہ نام بھی بھول گئے. ان کا نام مبشر تھا. ابھی وہ زندہ ہیں غالباً. تو وہ نام تو پورا مجھے اتنا یاد نہیں ہے، لیکن مجھے وہ ای میل کرتے ہیں، میرا بھی ان سے کوئی تعلق تھا. تو پھر ان کی وائف نے بتایا کہ اب وہ ان کی یہ حالت ہے کہ انہیں اپنا نام تک نہیں آتا. اب وہ انہوں نے حالانکہ کتنی کتابیں مرتب کی اور بڑی زبردست کورسز مرتب کرتے تھے. تو ان کی کتابیں بھی شاندار. تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ابھی تو ہم ہیں، یہ ممکن ہے کہ کل یہ نہ ہو، یہ طاقت نہ ہو. تو اس لیے پھر جو غنیمت ہے نا اس کو بندہ جو ہے حاصل کرے. جو بھی جتنی غنیمت ہے بس وہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرے. تو ایک تو یہ ہے. پھر ہے کہ سچے لوگوں کی صحبت. قلب سلیم کے لیے اچھی صحبت یہ بھی بڑی ضروری ہے کہ انسان صحبت، بری صحبت برا نتیجہ لیں. آپ اتنے مرضی مستقل مزاج ہو، بری صحبت ہے باقی کچھ نہ، آپ کا وقت ضرور ضائع ہوگا. بھائی باقی تو کوئی نقصان نہ دے، وقت کا نقصان تو دے گا نا. اور وقت کا نقصان سب سے بڑا نقصان ہے. کیونکہ انسان جب فوت ہوگا نا تو کیا کہے گا؟ قال رب ارجعون، پروردگار ہمیں واپس لوٹائیے. تو اب وہ جس چیز کی تمنا کرے گا وہ تو درکار کیا کرے گا؟ وقت کرے گا کہ مجھے آپ وقت دیں، میں کیا کروں گا؟ لعلی اعمل صالح، میں اعمال کروں صالح. تو بھائی بری صحبت ہمیشہ نقصان دیتی. اور پھر کہتے ہیں نا ہر آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا. تو ہاں اگر آپ ماحول میں ہیں تو آپ ابو الوقت ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو اپنی طرف یا اچھائی کی طرف قائل کریں. وہ بھی ایک زبردست ہے. انسان تربیت کرتا ہے دوستوں کی اور جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کی. ورنہ یہ آج کل تو مثال ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے اندر خوبیاں کیا ہوں گی؟ مثال وہ زیادہ تر کوئی نوجوان ہوں گے تو ہمارے اس علاقے کا وہ کرکٹ پہ بات کرے گا. وہ سارا وہ پہلے وہ دیکھنے پہ ٹائم، اور پھر اس کے اوپر یا کوئی بڑی یونیورسٹی میں ہوگا تو وہ کیا کہ یہ کرکٹ تو غریب لوگوں کا پروفیشن ہے. وہ پھر فٹ بال کی لیگ جو ہوتے ہیں نا، وہ آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ لیگ میچ ہیں، وہ فلاں کو میرے فیوریٹ ہے تو اس کا. تو باقی جو بچتے ہیں وہ پھر سیاستدانوں کو گالیاں دینے میں. تو وہ پھر ہمارے ہاں ایک پورا طریقہ ہے. اگر اس سے کوئی نکلے گا تو وہ پھر اس کے لیے پورا میڈیا ہے. وہ پھر میڈیا اور چوتھا نمبر پر فیشن. تو ایک پازیٹیوٹی نہیں ہے. مثال اگر آپ کسی کو آپ برا بھی کہتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ تو فائدہ ہے. تو بھائی ایک معاشرہ لوگوں سے بنتا ہے، تو لوگ جس ٹائپ کے ہوں گے آگے بھی وہی جائیں گے. تو یہ لوگ جو آج اسمبلی میں موجود ہیں یہ آج سے کوئی 50 سال پہلے یہ تو نہیں موجود تھے نا، وہ اور لوگ تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر جس طرح کا معاشرہ ہوتا ہے یہاں ہر چیز خراب ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ادارہ ایک مثال، کیونکہ من حیث القوم ہم اور طرح کے لوگ ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت اچھی تھیوری ہے، وہ بلیمنگ تھیوری. وہ سب پہ اوپر بلیم کرنا بس.
باقی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ خود اپنی اخلاقی ذمہ داریاں وہ کبھی ان کو نہ جاننا چاہتا ہے نہ نبھانا چاہتا ہے. تو بہرحال تو بات ہو رہی تھی صحبت کی. تو ایک مثبت چیز، مثبت بات، ایک ایسا راز کہ جو انسان کو پتہ چل جائے، جو اس کی زندگی کو یکسر بدلنے والا، اس کو اس مادی دنیا سے نکال کر فکری دنیا تک لانا اور ان کو بتانا کہ آج ہمارے مسائل کیا ہیں. بھئی ہمارے کتنے مسائل ہیں. اب غزہ کا مسئلہ دیکھیں تو یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. تو ہمیں تو کوئی مثال، ہمیں تو تنخواہ مل رہی ہے یا یہاں بڑے سکون سے مزے سے ہیں، تو ہمیں کیا فکر ہے. تو لیکن حقیقتاً جو ہے نا دیکھیں تو وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں نا. اور اگر جس کے دل میں وہ تیز نہیں اٹھتی تو وہ اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. کیونکہ یہ جو مومن ہے نا، یہ کل جسد الواحد، ایک جسم کی مانند ہے. پاؤں میں بھی، ناخن میں بھی درد ہو نا تو بندے کو نیند نہیں آتی. تو بہرحال یہ بھی ہماری مجموعی طور پر نالاکی ہے، اور اس میں پھر یہ ہے کہ اس کا کوئی مناسب صحیح جو ہے سبب کرنا چاہیے. تو لیکن ابھی یہ بیچ میں بات نہیں ہے. میں کوشش کروں گا کہ اگلے جمعے اس پہ تھوڑی تفصیلی بات کریں گے. من حیث القوم ہماری کیا اجتماعی ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم کس طرح سے ان چیزوں کو کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم ان چیزوں کا جو ہے معاملہ بڑھا سکتے ہیں. دوبارہ اگلے نشست میں ہم بات کریں گے. اب کچھ مزید باتیں اس حوالے سے کہ قلب سلیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو درکار ہے. تو جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو درکار ہے تو وہ جو آدمی جس کو اپنی نجات کی فکر ہے اس کو تو چاہیے کرنا، بلکہ وہ جھوٹی قسمیں اٹھا کے وہ ایمان ہی بیچ. تو یہ ہمارے سامنے پریکٹیکل باتیں ہیں عملی طور پہ، جو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں کہ میری تو اتنی عملی زندگی محدود ہے. بس وہ کہتے ہیں نا مسجد گھر، گھر سے مسجد، اور بس کوئی اتنا لمبا سسٹم نہیں ہے. تو آپ کا تو زیادہ مشاہدہ ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے بندے ہیں اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. تو عجیب و غریب ہے نا. تو میں کئی سال پہلے ایک آدمی ایسے وہ کہہ رہا تھا، میں سن رہا تھا، تو میں یہ خرید نہیں ہے میری، قسم بھی ساتھ اٹھا لی بھائی میں یہ میری خرید نہیں ہے. تو قسم اٹھا کے تو بعد میں کہتی ہے میں نے اتنے کی لینی ہے دینی ہے، تو بعد میں اس کو پھر کم ریٹ پہ دے دی. پھر تیری قسم اٹھانے کا کیا تھا؟ ابھی یہ تو بری بات ہے نا. تو اس طرح کے کوئی عملی مشاہدے ہوتے ہیں. میں وہ اسلام آباد میں وہ شیشہ خرید رہا تھا تو وہ اس نے مجھے ایسے ہی کیا، تو مجھے کہتے لے لو. میں نے کہا میں لیتا ہی نہیں، تم سے میں نے لینا نہیں ہے، میں مہنگا لے لوں گا. لیکن یہ ہے کہ تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا ہے؟ ایمان قسم کیوں اٹھائی؟ قسم کو طریقہ ہے کہ پھانسی لگ رہی ہے تو 200-300 کی چیز کیا ہو جائے گا، 5-10 اوپر نیچے ہو جائیں گے. اب تم ایک جھوٹی قسم اٹھاؤ اور ساتھ یہ کہو کہ بھئی یہ ہماری خرید نہیں ہے، پھر یہ جھوٹ ہے نا. تو یہ بڑی بری باتیں ہیں. تو ایمان کی قدر کریں، ایمان کی کیا ہے قدر کریں. یہ تو انسان آخری ہے نا جب کسی چیز کا کوئی شاید نہ ہو کوئی بھی، تو پھر وہ بندہ کہتا ہے میرا رب گواہ. یہ تو قتل کے مقدمے اور پتہ نہیں کون کون، پھر بندے کو اجازت ہے وہ قسم اٹھا. جب کوئی چیز نہ ہو تو پھر وہ قسم اٹھا لے کہ نہیں میرا رب گواہ ہے کہ میں نے نہیں کیا. تو پھر وہ اس کی ایتھینٹسٹی ہے نا. یہ تو نہیں بات چھوٹی چھوٹی بات پہ. ہمارے ہاں بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا مکالمہ، تو بس جو بات ہو عام بات ہو رہی بس رب گواہ ہے. پھر رب گواہ ہے تو ذرا مبالغہ آ رہی بعض اوقات ہو جاتی ہے، تو ذرا ہاتھ ہولا رکھو. کوئی بات ہے جس کو آپ کو ویسے بات پہ یقین نہیں ہے تو قسم اٹھا کے کس کو یقین ہو؟ تو فائدہ ہی نہیں ہے. آپ مناسب سے بات کریں، کوئی یقین کرتے، بعض اوقات نہیں کرتے. ایسے بھی ہوتے ہیں نا لوگ نہیں کرتے. آپ جتنی بعض اوقات لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں وہ بغیر مفت کی خیر خواہی کو قبول نہیں کرتے. وہ کرتا ہے مفت کی خیر خواہی بھی لوگ تو کہتے ہیں نہیں وہ کوئی پیسہ لگے پھر ہے وہ اس کی وہ قدر کرتے ہیں. یہ تعلیم میں یہ ساری چیزیں اسی طرح ہیں. اگر آپ کسی کو فری ایجوکیشن دیں گے نا کہیں گے نا اس کی تو یہ کیا ہے ان ویلیویبل. اب اسی چیز کو آپ مہنگا کریں گے تو آپ دیکھیں پھر تو اس کا آپ پھر انجام دیکھیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المطففین میں فرمایا کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہ بھی دل کی ایک قسم ہے. وہ قسم تھی کہ دل میں ایمان ہوگا، جوہر ایمان ہوگا، ہدایت سے لبریز ہو جائے گا. یہ قسم یہ ہے کہ میں یقیناً ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ چڑھ گیا. یہ زنگ جب لگتا ہے تو پھر بھی وہ کارآمد نہیں رہتا، تو وہ دل مریض ہو جاتا ہے. تو یہ کس سے پھر ہوگا؟ دل کو پھر حق قبول نہیں کرے گا. توبہ استغفار ان چیزوں سے یہ دور ہوگا. اسی طرح فرمایا کہ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب.
او القسم ابو شہید، اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جس کا دل ہو یا جو کان لگا کر سنے اور حاضر دل رکھتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن بھی انہی لوگوں کے لیے مؤثر ہوگا کہ جن کے دل زندہ ہوں گے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تو چلو خلوص میں بھی کمی ہو سکتی ہے، علم میں بھی کمی ہو سکتی ہے، انداز بیان میں بھی کمی ہو سکتی ہے، انسان کی کوئی کجیاں ہیں، لیکن ایک پیغمبر کی ذات میں یہ کجیاں نہیں ہیں۔ وہ پورے شوق، جذبے اور پورے تقاضوں کو پورا کر کے ہدایت کی آواز اٹھاتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ کتنے شوق اور جذبے سے آپ نے ان کفار کو اللہ کی بات سنائی، تو بڑے بڑے ابو الحکم جیسے ذہین و فتین دانشور بڑے پنچایت کے ماننے والے کیا کیا انہوں نے اس بات کو قبول نہ کیا۔ قبول کیوں نہ کیا؟ ان کے دل مردہ تھے، انہوں نے اس بات کو فوقیت ہی نہ دی، ان کے اندر تکبر اور حسد کے وہ بڑے معاملات تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز پسند نہ آئے۔ اسی طرح فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، فرمایا کہ جو بندہ ایمان لائے گا نا اس کے دل کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس میں ایمان نہیں ہوگا نا تو یہ قرآن کی پکار، یہ اس کے اوپر بے تو نیند یا بے قراری یا بے توجہ یا جس طرح بندے افسردگی یہ لاگو کر دے گا۔ ہاں اگر وہ لتا کے گانے سنے گا یا کوئی اور جدید موسیقی سنے گا، اس سے پھر وہ اس کا جو ہے دل وہ نوبہار ہو جائے۔ تو یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سب کو سکون نہیں آئے گا، اگر سب کو آتا تو اللہ کی پکار ہوتی اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو وہ تو پھر دوڑا چلا آتا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو سنا ہی نام ہے، اذان تو میرے کانوں میں نہ پڑے۔ تو اطمینان صرف مومن کے دل میں آ سکتا ہے، ایمان والے کے دل میں، اللہ کا، باقی کسی کے دل میں بھی نہیں۔ تو بہرحال یہ ایک موضوع اپنے اندر توالد رکھتا تھا، تو وقت تو ختم ہو گیا۔ بھائی اللہ قدر کریں گے قلب سلیم کی، رجوع کرنے والے دل کی، اس دل کی کہ جس کے اندر ایمان ہوگا، جس کے اندر جو ہے وہ عمل کی تڑپ ہوگی۔ اگر نہیں ہوگی تو یہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا اور پھر پتہ ہی نہیں چلنا کہ پھر انسان ابدی کامیابی یا ابدی ناکامی کی طرف لوٹ جائے گا، وہاں کوئی بھی مدد نہیں کر سکے گا۔ تو بھائی کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے، وہ اپنی بھی نہیں کر سکے، کسی اور کی چھوڑو وہ اپنی بھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قلب سلیم کی نعمت سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا